مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا، کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے۔ وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے، پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، 2 رزق کٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ رزق اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے، کچھ دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کا ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے۔
اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھ، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھ، صرف 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم۔ میں 2-3 دن پہلے جا رہا تھا حجویری محل، سڑک پہ کہیں میں نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا، پیسہ نہیں ڈالر کمائے۔ میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا، نظر ایسے پڑھی تو لکھا ہوا تھا کہ پیسہ نہیں ڈالر کمائے۔ میں نے کہا بات تو بڑی کام کی ہے، پیسے کی طاقت اور پیسے کی حیثیت تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، اور ڈالر کی حیثیت اور طاقت تو بڑی ہے۔ تو ہم تو پیسہ نہ کمائیں، ڈالر کمائیں، پیسے کی حیثیت تو بہت تھوڑی ہے۔ اور ڈالر سے مراد کیا ہے؟ مال زیادہ ہے۔ ڈالر سے مراد یہ ہے رزق زیادہ ہے۔ پیسہ ہوگا جان بناؤں گا، مال ہوگا کام بناؤں گا، پیسہ ہوگا لوگ عزت کریں گے، پیسہ ہوگا میری ہر جگہ شنوائی ہوگی، پیسہ ہوگا میری حیثیت ہوگی، اور مال اور پیسہ ہوگا تو من چاہی زندگی گزار سکوں گا، من چاہی زندگی گزار سکوں۔ اس سے مراد یہ ڈالر ہے۔ جو لکھا ہوا تھا پیسہ نہیں ڈالر کمائیں، وہ ٹھیک لکھا ہوا تھا۔ رزقاً واسعاً، اللہم انی اسألک رزقاً واسعاً، یہ ہے پیسہ نہیں ڈالر کمائیں۔ اللہ وسیع رزق عطا فرما، اے اللہ میں تجھ سے وسیع رزق مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے برکت مانگتا ہوں، وسیع رزق۔ اور وسیع رزق نا اللہ کو دینے سے ملتا ہے، لینے سے نہیں ملتا، لوگوں سے لینے سے نہیں ملتا۔ وسیع رزق ہمیشہ اللہ کو دینے سے ملتا، یاد رکھیے، تو بڑی کام کی بات ہے۔ اگر آپ ڈالر کمانا چاہتے ہیں اور پیسہ کمانا نہیں چاہتے تو اللہ کو دینے کا کوئی نظام بنائیں اور سوال کا نظام ختم کریں۔
لینے کا نظام ختم کرے، زکوٰۃ کے نام پہ دینا، ذمہ دار عشر کے نام پہ دینا، اپنے مال کی زکوٰۃ، اپنی چیزوں کی زکوٰۃ دینا اور عشر کو دینا، ہدیہ اور صدقہ دینا، یہ دینے کا نظام۔ جب دینے کا نظام بنائیں گے پھر آپ پیسہ نہیں ڈالر کمائیں گے۔ ہمیشہ اصول ہے، دینے والے کو ملا ہے، لینے والے کو کبھی نہیں ملا۔ جس کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہوتی ہے وہ خالی زندگی گزارتا ہے، اور جس کی نظر اللہ کے خزانوں پہ ہوتی ہے وہ بھری زندگی گزارتا ہے۔ سخی کبھی مال کی بنیاد پہ سخاوت نہیں کرتا، یہ میرے فکر کو ہمیشہ یاد رکھیے گا جو اب بول رہا ہوں۔ سخی کبھی مال کی بنیاد پہ سخاوت نہیں کرتا، سخی ہمیشہ وعدوں کی بنیاد پہ سخاوت کرتا ہے، وعدوں کی بنیاد۔ اللہ اس کے حبیب نے جو وعدے کیے ہیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو وعدے کیے ہیں، سخی ہمیشہ وعدوں کی بنیاد پہ، وعدوں کی بنیاد پہ سخی ہمیشہ سخاوت کرتا ہے۔ اس لیے کہا بزرگی بعقل است نہ بسال است، بزرگی کا تعلق عقل سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بوڑھا ہوگا اور بوڑھا ہونے کے بعد وہ عقل مند ہوگا، نہیں، وہ اللہ جس کو جوانی میں دے دے۔ بزرگی بعقل است نہ بسال است، تونگری بدل است نہ بمال است۔ تونگری کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں۔ راستے ہیں اللہ سے لینے کے، اس کے علاوہ تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اللہ سے لینے کے دو راستے، تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ ایک راستہ اعمال کا راستہ، کون سے مسنون اعمال ہیں جن کے کرنے پہ اللہ اور اس کے حبیب نے وعدے کیے، یہ پڑھو گے یہ ہوگا، یہ ذکر کرو گے یہ ملے گا۔ اللہ اور اس کے حبیب نے وعدے کیے ہیں، کملی والے کے وعدے سچے، کملی والے کا رب سچا، اور کملی والے اور رب کے درمیان وہی رانے والا جبریل سچا، اور یہ وہی سچ۔ کون سے عمل پہ وعدے ہیں برکت کے، کون سے عمل پہ وعدے ہیں خزانوں کے ملنے کے، اور کون سے عمل پہ وعدے ہیں اللہ کے خزانوں سے لینے کے؟ کون سے عمل پہ وعدے؟ وہ عمل تلاش کریں، اور یہ تصویر خانہ سالہ سال سے ان اعمال کو بانٹ رہا جن اعمال پہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے وعدے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے ملنے کے وعدے ہیں، اور اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ سچا اور اللہ کا وعدہ سچا۔ کون سے عمل ایسے ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے ملنے کے وعدے اس میں موجود ہیں؟ تو کر، اللہ تجھے دے گا۔ پر میں جو بندہ گھر سے نکلے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوا جائے اور جاتے جاتے آیت الکرسی پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، جب تک تونگری نہیں آئے گی اللہ موت نہیں دے گا۔ وعدے ہیں، گھر سے چل، فجر کی نماز پڑھتا ہوا چل اور آیت الکرسی پڑھ اور پڑھتا جا۔ کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ جب تک اللہ تجھے تونگری کے خزانے نہیں دے گا، اللہ تجھے تونگری کی علامات نہیں دے گا، اللہ پاک اس وقت تک تجھے موت نہیں دے گا۔ ہم کوڑے میں سے، گند میں سے، ڈھیر میں سے رزق تلاش کرتے ہیں، لوہا، لکڑی، گتا چیزیں۔ کسان زمین میں سے رزق تلاش کرتا ہے، اور مجھے اس دن ایک صاحب آئے، کہنے لگے میں سونار کی مٹی لیتا ہوں، ان کے دکان کی مٹی لیتا ہوں، اور مٹی لے کر پھر میں اس میں سے سونا تلاش کرتا ہوں اور سونا نکالتا ہوں۔ مٹی میں سے رزق تلاش کرتے ہیں۔ کیا وہی میں رزق نہیں ہے؟ اللہ کے امر میں رزق نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب نے جو رزق کے خزانے دیے ہیں، جو برکتوں کے خزانے دیے ہیں، جو خیروں کے خزانے دیے ہیں، ان میں رزق کیسے نہ ملے؟ ہم نے برکتوں کو تلاش نہیں کیا۔ پھر اگر کسی کو برکت کا ذرہ مل گیا تو پھر ہم دوربینیں لگاتے ہیں، کہاں سے آیا مال، کہاں سے رہا؟ سونا بناتا ہوگا، چاندی،
ہیرے، لوگوں کا مال، ٹھگ، سمگلنگ، فراڈ، دھوکہ، نوسر بازی، پھر مختلف ہماری لیبارٹری ٹیسٹ بتاتی ہے. کسی کو کیا ٹیسٹ بتاتی ہے، کسی کو کیا بتاتی ہے. اللہ کے خزانوں سے برکت والے اعمال کر کے لینا نہیں آیا، لینا نہیں آیا. جب لینا نہیں آیا، پھر اگر کسی کو برکت والے اعمال کر کے اللہ غیب کے خزانے سے رزق کے دروازے دیتا ہے اور کھولتا ہے، تو چونکہ بچپن سے ماں نے کہا تھا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، کہا میں ڈاکٹر بنوں گا. کیا بنو گے، کہا میں پائلٹ بنوں گا. کیا بنو گے، کہا میں مالدار بنوں گا. اور ماں باپ نے بچپن سے بچپن تک زندگی میں پہلے دن سے یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں بتایا، اور من کی دنیا میں یہ بات ڈالی نہیں کہ میں بڑا ہو کے اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنوں گا اور مخلوق میں تقسیم کرنے والا بنوں. انما انا قاسم، انما انا قاسم. میری کملی والے نے فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں. قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا. انما انا قاسم واللہ یؤتی، میرا اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں.